السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. حضرات اور خواتین، انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار تخلیق ہے، ماسٹر پیس اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اگر کوئی ہے تو وہ یہ مٹی ہے جس میں لاکھوں کرشمے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کے ذریعے پیدا کر دیے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ایک چیز روح پھونکی. وہ روح کیا ہے؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ کوئی چیز ہے اور تمہیں اس کی سمجھ بھی آنے والی نہیں ہے. یہ کرشمہ ہے، یہ کوئی معجزہ ہے. یہ وہ خالق ہے جو ایک صلاحیت پھونک دیتا ہے مٹی کے اندر، جو اب چاند پہ کمند ڈالنے کی بات کرتی ہے. یہ انسان اللہ تعالیٰ کی شاہکار تخلیق اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو بہت تھوڑا وقت دیا جاتا ہے. تھوڑا سا، بلکہ اگر انسان کی زندگی کو دیکھا جائے تو گویا ایسے ہی جیسے ایک بلبلا تھا. یہ چند سال اس کائنات کی زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے. کوئی چیز، یہ اتنی طویل کائنات ہے، اس میں ایک انسان آتا ہے اور گویا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کلمات اور کچھ عبادت کے کچھ پیرائے بیان کر کے یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آتا ہے ایک انسان، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تو وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کے اس کو تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی طلب بتائے، اپنی خواہش بتائے. اس کی طلب کیا ہے، وہ مانگتا کیا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، جمہوریت، کچھ اور، یا پھر اس کی طلب عرش کا مالک ہے. عرش کا مالک، اس کو خوش کرنا اور اس کو پوجنا اور اس کو مطمئن کر کے جانا. یہاں پہ یہ ایک بنیاد ہے اسلام میں اس تخلیق کی طرف دیکھنے کے لیے. تو یہ انسان آتا ہے دراصل اپنی طلب بتانے کے لیے. اس کے اندر جو دیکھنے والا گویا کیمرہ لے کے کھڑا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ انسان یہاں پہ آئے گا اور اتنے وقت کے لیے وہ اپنی طلب بتائے گا، پھر وہ یہاں پہ رہے گا ہی نہیں، اگلے جہان میں چلا جائے گا. رہنے کے لیے اس نے اس کے لیے یہ جہان پیدا ہی نہیں کیا، البتہ دیکھا جانے کے لیے اس نے یہ جہان پیدا کیا ہے کہ یہاں یہ کس کی تعظیم کرتا ہے، یہاں یہ کس کی تکبیر کرتا ہے، یہاں یہ کس کی پاکیزگی اور کس کی بڑائی کے قصے اس دنیا کے اندر چھیڑتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا جہان ہے اور اس کے اندر یہ کس کے لیے غیرت میں آگے دکھاتا ہے اور کس کے لیے اس کو جوش آتا ہے اور کس کی عظمت کے تذکرے اس کو خوش کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی چیز کیا ہے، اس کے لیے چھوٹی چیز کیا ہے. تو یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک تھوڑا سا وقت دیتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچان کر یہاں پہ جائے. یہ جو احسن تقویم میں پیدا ہوا ہے، یہ روٹی کھانے کے لیے یہاں پر، اور یا یہاں پر یہ فضول زندگی گزارنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا ہے، بلکہ اس کی یہ برگزیدہ زندگی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اور اس کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کو اپنے اس جہان کے اندر قائم کرنے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو ماننا اور تسلیم کرنا بنیادی طور پر بہت ساروں کا دعویٰ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی بہت بڑی اکثریت ایسی ہے آج بھی
آج جس کو مادیت کا دور کہا جاتا ہے، آج بھی اکثریت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے۔ یہاں پر ہمیں قرآن کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ خدا کو ماننا کس طرح؟ سائنٹسٹوں کی طرح۔ خدا کو ماننا کس طرح؟ وہ جو اس کے سوا بہت ساروں کو بھی پوچھنے لگتے ہیں، خدا کے سوا خدا کو ماننا کس انداز میں؟ یہ خدا کو ماننا انبیاء کے طریقے پر۔ انبیاء واحد معیار ہے اس بات کے لیے کہ خدا کو کس طریقے سے ماننا اور پوجا جائے۔ خدا تو اس لیے ہماری قاموس سے جس دنیا کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں، بہت ساری دیواریں یہاں پر گرائی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا کے لیے یہاں پر ایک دین، ایک نیا دین کا ایڈیشن ہے، گلوبل ایڈیشن آف دا ریلیجن۔ تو وہ یہاں پہ لانے کی بے شمار کوششیں ہو رہی ہیں۔ بھانپنے والے بہت دیر سے بھانپ چکے ہیں، اور جن کو ہوش نہیں آئی ہے شاید وہ آئندہ چند سالوں چند عشروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا ہماری قاموس سے، ہماری ڈکشنری سے خارج ہو جانا چاہیے اگر ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کو ماننا اس طریقے سے جو انبیاء نے دیا ہے۔ اس کے سوا اللہ کو ماننے میں بہت ساری اقوام کا دعویٰ پایا جاتا ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں اس کا انکار ہے ہی نہیں۔ خدا کو ضرور مانتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ماننا اگر وہ انبیاء کے طریقے پہ نہیں ہے تو خدا کو ماننے کا نہ یہاں دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہے۔ قل، دعویٰ تو ہے، دعوے کا انکار نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری طلب ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مانگ ہے اور اس کی تکبیر اور اس کی کبریائی اور اس کی عبادت تمہارا فلسفہ ہے اور تم چاہتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے فاتبعونی، تو تمہیں آج اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا ہوگا، اور اس کے سوا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والا سرے سے ہے ہی نہیں۔ سب سے جو بری بات ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ آج اس دور میں جس سے متنبع رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ریفارمیشن کے حوالے سے، انسانی دنیا کی اصلاح کے حوالے سے، اور ان کو اخلاق اور نیکی اور برگزیدگی اور پاکی اور صفائی کے درس دینے کے حوالے سے انبیاء کو بھی لے آیا جائے اور غیر انبیاء کو بھی لے آیا جائے۔ وہ جو انبیاء جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا کے بھیجے گئے تھے، ان کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا جائے، اور انسانی تاریخ کے اور بہت سارے مصلحین جو کہ انبیاء کے پیروکار نہیں، ان کو بھی سب کو اکٹھا کر دیا جائے، اور یہ انسانیت کے محسنوں کی صورت میں سب سے برا انسان وہ ہے جو انبیاء کے ساتھ غیر انبیاء کو ہدایت کے حوالے سے اکٹھا کر دے اور ایک جگہ کھڑا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس کو پوچھنا اور اس کی بڑائی کرنا، یہ انبیاء کے طریقے پر، اور جبکہ آج کسی نبی کا چھوڑا ہوا ورثہ اپنی صحیح، صاف، اصلی، خالص صورت میں دستیاب نہیں ہے، تو آج جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ، تو خدا کو پوچھنا، خدا کو ماننا اس طریقے سے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو خدا کو ماننے کا دعویٰ ہماری قاموس میں، ہماری ڈکشنری میں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جب تک کہ خدا کو اس طرح نہ پوجا جائے جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ قرآن مجید پڑھنے کی تحریکیں بھی خاصی پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید، درس قرآن، قرآن مجید، درس قرآن، بیان قرآن، یہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے، جو کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بہت ہی زبردست بات ہے، مگر قرآن کا ایک پیغام ہے، قرآن کا ایک بہت ہی بنیادی موضوع ہے جو کہ کوئی نبی اگر باقاعدہ کتاب لے کے آیا تب، اور اگر کوئی باقاعدہ کتاب لے کے نہیں آیا تب، اس کا ایک کیس ہے، اس کا ایک مقدمہ ہے
قرآن مجید کو دراصل اس مقدمے کو کھڑا کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی یکتائی، وہ واحد ہے، اور اس کو، اس کے نام کو اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کی پرستش کو انسانی معاشروں کے اندر بنیادی اور مرکزی ترین محور بن کے رہنا ہے۔ یہ اس کو ماننا، یہ اس کو تسلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی زندگی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہی ہے مسلمان ہونا، یہی ہے مومن ہونا، اور یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونا۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا پھیلانا ایک بہت اچھا فینومینا ہے، بہت زبردست ہے۔ البتہ اس سے بھی جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو بنیادی موضوع ہے پہلے اس کا تعین کر دیا جائے، اس کا تعین کر دیا جائے، اور پھر قرآن سے اس کیس کو ثابت کیا جائے مسلسل، تاکہ یہاں پر وہ تبدیلی ہو، کم از کم اس کھڑے پانی کے اندر کوئی ارتعاش تو پیدا ہو جو یہاں پر ایک عجیب صورتحال کو بڑی دیر سے جنم دیا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو اس کے انبیاء کا وہ جو مقدمہ ہے، انبیاء کا وہ جو کیس ہے، اور جو ہم نے آیات سنی تھی ابھی کچھ دیر پہلے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں کہ جس کو ہم نے بھیجا ہو اور اس کو یہ نہ کہا ہو بنیادی دعوت کے طور پہ، بنیادی دعوت کے طور پہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت، پرستش، اطاعت، بندگی، سلوٹ کے قابل زمین دھرتی پہ ہے نہیں ہے، سوائے وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پر بھی خدا وہ ہے، زمین پر کوئی اور نہ خدا نہیں بن سکتے ہیں۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پر خدائی اس کی ہے، اس تمہاری چھوٹی سی زمین پہ، اس تمہاری چھوٹی سی دنیا کے اندر بھی خدائی اسی کی ہوگی، اور اسی کی عبادت اور اسی کی پرستش اور اسی کی اطاعت ہوگی۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ قرآن مجید کا اور انبیاء کا جو ایک بنیادی مقدمہ ہے، جب تک ہم اس کو ازبر نہیں کرتے، جب تک ہم اس کو بنیاد نہیں بناتے، جب تک اس کو دعوت کا عنوان نہیں بناتے، اور جب تک ہم بار بار اس پہ چوٹ نہیں لگاتے کہ یہ ہے وہ اصل چیز جس کے لیے زمین آسمان بنے، جس کے لیے انبیاء کا تانتا بندھا، جس کے لیے کتابوں پر کتابیں آسمانوں سے نازل ہوتی رہیں، جس کی وجہ سے امتیں یہاں پر سمیٹ دی گئیں، برباد کر دی گئیں، اٹھا دی گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہے اور کچھ لوگ بچ جاتے رہے، سب کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کی کہانی ہے، وہ توحید کی کہانی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو یکتا پوجنے کی کہانی ہے۔ تو یہ جب تک یہ کیس انبیاء سے نہیں لیا جاتا، قرآن مجید کا پڑھنا اور پھیلانا، جبکہ اس کا کوئی رخ نہ ہو، اس کا ایک دھارا نہ ہو جو کہ وہ دے رہا ہو معاشرے کے اندر دعوت کو، تو بڑی حد تک بے سود ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور اس کے علاوہ چند اور صحابیوں کی جو ہمیں روایات ملتی ہیں وہ اسی معنی میں ہے، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کو کچھ اور معنی دے دیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمانا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایمان سیکھتے، پہلے ہم آپ سے ایمان سیکھتے، اس روح کو، اس اسپرٹ کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لیتے کہ اصل چیز ہے کیا، یہ دنیا بنی کیوں، میں یہاں پہ ہوں کیوں، یہ نبی آیا کیوں، اس کو میں نے مانا کیوں، اور آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ تو یہ جو کیس ہوتا ہے انبیاء کا، وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ لیتے، براہ راست لیتے، پھر ہم قرآن پڑھتے، اور قرآن پھر کمال پیرایوں کے ساتھ اسی بات کو بتاتا ہے اور اسی بات کو سمجھاتا ہے اور قلب کے اندر جاگزی کرتا ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں فزدنا ایمان، پھر جب ہم قرآن پڑھتے تو پھر ہمارا ایمان بہت زیادہ بڑھتا، اس کا کوئی حد و حساب ہی نہ رہتا۔ تو یہ ہے وہ بنیاد۔ تو اگر یہ ایک بنیاد آپ سے پہلے
ابتدا کے اندر چھوٹ جاتی ہے، اس کے بعد آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں، اس کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے، بہت نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں سے کوئی پیغام نہیں ہوتا ہے، آپ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، مگر وہ جو انبیاء کی جو اٹھائی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے معاشروں کے اندر، وہ ایک جو ہلچل ہوتی ہے جو حق اور باطل کی، وہ کہیں پہ روپوش ہوتی ہے، تو اس سرے کو پکڑ لینا جہاں سے پھر سب کچھ پھوٹتا ہے، جہاں سے پھر سب کچھ نکلتا ہے، اس سرے کو پکڑ لینا اور اس کو تھام لینا اور اس کو پھر اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لینا، تو یہ ہے وہ ابتدا جو آپ کو نماز سے بھی زیادہ اہم ہونی چاہیے، نماز سے بھی پہلے ہونی چاہیے اصولاً، وہ روزے سے بھی پہلے ہے، وہ تسبیحات اور صدقہ اور خیرات اور ذکر اور اذکار اور لمبے لمبے وظیفوں، سب سے پہلے یہ چیز ہے جو کہ اس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے قرآن مجید میں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی اللہ کی عبادت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو دراصل وہ صرف اللہ کی عبادت کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر ویسے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت سارے کرتے ہیں، یہ نبی ایک وہ بات کرنے آیا ہے جہاں پہ کوئی ایک بہت بڑا جھگڑا ہے، ایک تنازع ہے انبیاء میں اور انبیاء کے مخالفین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی عبادت کا ذکر پڑھو، یہ ہے تفسیر، یہ ہے مفسرین ہمارے، اور یہ ہے وہ صحابی جو تفسیر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں جہاں پر بھی عبادت کا ذکر آئے تو دراصل اس سے مراد توحید ہوتی ہے، دراصل اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا انبیاء کے راستے سے، انبیاء کے طریقے پر، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے، اللہ کی عبادت کوئی معنی نہیں ہے، صرف اللہ کی عبادت اور ان ہستیوں کو رد کر دینا جن کی عبادت ہوتی ہے، بات ہی اصل میں یہاں سے شروع ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہ کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ انبیاء کے پیچھے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو لفظ استعمال ہوا ہے قل هو اللہ احد، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ ویسے ایک کے لیے اس کا ترجمہ ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک، کہو اللہ ایک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کے لیے عربی میں لفظ ایک اور ہے، وہ ہے واحد۔ آپ نے گنتی بھی اگر آپ بچے کو سکھاتے ہیں عربی کی، واحد اثنین ثلاثہ اربعہ، تو واحد ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، احد کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے اس معنی میں۔ تو یہ احد کیا ہے؟ یہ احد ایک خاص سینس ہے، مطلب یہ ہے توحید اسلام کی، یہ ہے وہ چیز۔ تو احد جو ہے وہ، بلکہ جو علم بلاغت والے ہیں وہ قرآن مجید کا کہ جو بہت سارے کمال کے بلاغت کے جو مقامات ان میں قل هو اللہ احد، یہ اس ایک آیت کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ عام طور پہ احد کا جو لفظ ہے وہ دراصل نفی کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے، نفی کے سیاق میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ یہ جب کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے ما جاءنی واحد، آپ کہتے ما جاءنی احد، کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا، میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ آپ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ما جاءنی واحد نہیں کہتے، آپ کہتے ما جاءنی احد۔ تو یہ دراصل جو احد کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے لیے ہے، اور عمومی طور پہ یہ آتا ہی نفی کے سیاق پہ ہے۔ تو قل هو اللہ احد کا مطلب اللہ ایک نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے اللہ یکتا ہے۔ یہاں سے حسن ہے مومن کی توحید کا، یہاں سے خوبصورتی شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس تعظیم کی کا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے والوں کی عبادت اور بندگی میں آتا ہے۔ قل اللہ واحد نہیں کہا، وہ اللہ کا یہ بھی ایک نام ہے، الواحد القہار، لیکن احد یہاں پہ آتا ہے قل اللہ احد۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے وصف بیان ہوتا ہے اس کی نفی کر دینا اور صرف اس وصف کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ انبیاء نے دیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پہ خطبے، تقریریں چند الفاظ پہ ختم ہوتی ہیں، اور یہ آخری الفاظ ہیں دراصل سورۃ الصافات کے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ آپ نے بہت سنا ہوگا نا، حتیٰ کہ اکثر لوگ ویسے ہی ان کو یاد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت، اللہ پاک ہے ہر اس وصف سے جو یہ مخلوق اس کے لیے تجویز کرتی ہے۔
اللہ پاک ہے جو جس طریقے سے یہ وصف اللہ کا بیان کریں گے اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو وہ خود بتائے. اللہ کا حق اور اس کا مقام وہ ہے جو وہ خود متعین کر دے, اور وہ جو بتائے اور جو متعین کر دے اس کو جاننے کی خبر کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مرسلین کے. تو اس وجہ کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وہ پاک اور برگزیدہ اور بلند اور منزہ اور مبرہ ہے اس وصف سے جو یہ مخلوق اس کے لیے بیان کرنے پر تلی ہوئی ہے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, البتہ سلامتی ہو مرسلین پر. رسول جو بتائیں گے بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جو اس کا تعارف, جو اس کا مقام, جو اس کی حیثیت انسانی معاشروں کے لیے, جو انبیاء اور رسول بتائیں گے. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, انڈورسمنٹ اس کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. والحمد للہ رب العالمین, اور اللہ تو ہے ہی وہ ذات کہ جس کے لیے سب کی سب حمد اور تعریف ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا یہ جو تصور ہے, یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی منفرد, ایک یونیک تصور ہے. اور آج کی دنیا میں جہاں قومیں گڈمڈ ہو رہی ہیں, گلوبلائزیشن بالکل ایک نیا دور ہے, بالکل ایک نیا دور ہے. یہاں پر بہت سارے جو پرانے جو کچھ بیریئر سے, جو کچھ دیواریں تھیں, کچھ رکاوٹیں تھیں, سب کے سب گر جانے والی ہیں. اور ان میں سے بہت ساری رکاوٹوں کے گر جانے پہ ہم مسلمانوں کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہے, کیونکہ ان سے پہلے ہم گلوبل ہیں, ان سے پہلے ہم گلوبل ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, پوری انسانیت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. لیکن البتہ یہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے کہ کیونکہ بہت ساری جہاں پہ قومیں گڈمڈ ہونے جا رہی ہیں, بلکہ ہو چکی ہیں, تو وہاں پر اپنی انفرادیت بچانا, بھی اور انفرادیت آپ نہیں بچاتے تو نہ بچائیں, کون سا مسئلہ ہے. یہ جو کلچرز ہیں جن کی بہت زیادہ ایک دہائی بھی پڑ جاتی ہے, یہ خاص رسم اور رواج اور علاقائی ہوں تو ٹھیک ہے, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اگر جب تک کہ آپ کے رسم و رواج اور رہن سہن اور جو بھی آپ کے طور طریقے ہیں آپ کی قوم کے, آپ کے علاقائی, آپ کے قبائلی, جب تک وہ اسلام کی بنیادوں سے اور اسلام کے مسلمات سے اور اسلام کے حلال و حرام سے نہیں ٹکراتے تو اس پر اسلام کو اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن اگر ان کو وہ کوئی ملیا میٹ ہوتے ہیں کسی عمل سے تو اس پہ اسلام کو کوئی دہائی بھی نہیں مچانی ہے. تو البتہ اس گلوبلائزیشن میں جو ایک چیز اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے اور ہمارے بچوں کو جس چیز کو بچا کے رکھنا ہے, اور وہ آخری امانت ہے قیامت تک کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے وہ درست ترین طریقے اور آداب اور شرائع اور احکام ہیں جو کہ ہمیں ہمارے نبی نے دے دی ہیں, اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے اور نہ کوئی اور امت ہے. تو اس وجہ سے اس چیز کو سنبھالنا اور اس پر جو ہے وہ پورے زور اور شدت کے ساتھ اس پر تمسک اختیار کرنا, یہ البتہ اس وقت ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ چیلنجز ہمارے ہاں اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ شاید ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ ہم اس اصل چیلنج کا تعین بھی کر سکیں جو کہ سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے آج کے موضوع کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے, توحید اساس دین. 3 لیکچرز کی یہ سیریز ہے. دوسرے 2 لیکچرز جو ہیں وہ سنت معیار دین اور جماعت قیام دین, یہ بعد میں ہوں گے, اور ان کی جو تاریخیں ہیں وہ آپ کو شاید بتا دی گئی ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے توحید اساس دین. دین کے حوالے سے دین کیا ہے؟ دین جو ہمیں مفسرین کے ہاں ملتا ہے, دین کا مطلب ہے نیاز مند ہو جانا. دین کا مطلب ہے کسی کی بڑائی تسلیم کرتے ہوئے اس کے لیے نیچا ہونا قبول کر لینا, اس کے ماتحت ہو جانا اور اس کو اپنا آپ دے دینا اور اس کا دست نگر, اس کا زیر نگیں ہو جانا. تو یہ دین ہے. دین کا جو اصل معنی ہے تو وہ دراصل یہی ہے. تو دین کا مطلب اطاعت,
دین کا مطلب بندگی، دین کا مطلب فرما برداری، دین کا مطلب زیر لکھیں ہو جانا، اور دین کا مطلب تابع دار ہو جانا اور کسی کی بڑائی کے اندر گم ہو جانا. تو یہ ہے دین. اب یہاں پر جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دین جو چیز ہے، جس چیز کا نام دین ہے، وہ دراصل انسان کے اندر ہی ودیت کر دی گئی. یعنی اسلام آ کے انسان کے اندر دین کو پیدا نہیں کرتا، یہ انسان کے اندر پیدا ہوئی ہوتی ہے. یہ جیسے آج کل کہتے ہیں نا بلٹ ان، یہ بلٹ ان ہے یہ دین، یہ بندگی، یہ فرما برداری، یہ کسی کو بڑا ماننا اور اس کے تابع ہو جانا، یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ ودیت کر دیا ہوا ہے. یہ ایک طبی طور پر انسان کے اندر موجود ہے. اور ہر ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو جہاں یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ